اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 4۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا، احل، حلال کیا گیا ہے، لہم، ان کے لیے، قل، آپ فرمائیے، احل، حلال کی گئی ہیں، لکم، تمہارے لیے، الطیبات، پاک چیزیں، وما، اور جنہیں، علمتم، سکھایا ہے تم نے، من الجوارح، شکاری جانوروں سے، مکلبین، شکار پکڑنے کی تعلیم دیتے ہوئے، تعلمونہن، تم سکھاتے ہو انہیں، مما، وہ جو، علمکم، سکھایا ہے تمہیں، اللہ، اللہ نے، فکلو، تو کھاؤ، مما، اس میں سے جسے، امسکنا، پکڑے رکھیں، علیکم، تمہارے لیے، وذکروا، اور لیا کرو، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہ، اس جانور پر، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سریع، بہت تیز، الحساب، حساب۔ آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے، اللہ رب العالمین نے جب حرام جانوروں کی پوری فہرست، لسٹ بنا کے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، تو صحابہ اکرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر 11 جانور تو حرام ہیں، حرام کی تو ہمیں سمجھ آ گئی، تو اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے حلال جانوروں کی بھی لسٹ بیان فرما دیں کہ ہمارے لیے حلال جانور کون کون سے ہیں۔ حرام کی تو سمجھ آ گئی، تو ہمیں حلال بھی سمجھا دیں کہ ہمارے لیے حلال جانور کون کون سے ہیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کو بغور بخوبی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، وہی سوال جو صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہ پاک نے اسی کا ذکر فرمایا۔ یسألونک ماذا احل لہم، پوچھتے ہیں آپ سے کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، کہ ان کے لیے حلال کیا ہے۔ اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حلال کیا ہے، حلال جانور کون کون سے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اب یہ جو جملہ ہے، احل لکم الطیبات، یہ جملہ انتہائی قابل غور ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے حرام جانوروں کی پوری لسٹ بیان فرمائی، ایک ایک کر کے اللہ پاک نے ذکر کیا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ حرام ہے، چوٹ لگنے سے مر گیا ہو وہ حرام ہے، بلندی سے پستی کی طرف گر کر مر گیا ہو وہ حرام ہے، جس جانور کو بتوں کی جگہ پر ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے، جوئے سے گوشت حاصل کر کے وہ تقسیم کیا جائے وہ حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایک کی لسٹ الگ الگ بیان فرمائی، مگر جب باری حلال کی آئی، حلال کو بیان کرنے کی باری آئی کہ حلال جانور کون کون سے ہیں، اللہ پاک نے کوئی فہرست بیان نہیں فرمائی۔ کیوں فہرست بیان نہیں فرمائی حلال جانوروں کی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ لسٹ تو ناقابل شمار تھی، انکاؤنٹیبل تھی، کیونکہ حلال جانوروں کی اگر اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کرتا تو تفصیل تو بہت لمبی ہو جاتی۔ حلال میں تو بہت سے جانور آتے ہیں، تو اللہ پاک نے ایک عمومی قاعدہ، ایک عام جنرل اصول اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ خود دیکھ لو حلال کون کون سے ہیں۔ الطیبات حلال ہیں، پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ الطیبات کا ایک معنی یہ بھی ہوگا کہ جسے سلیم الطبع لوگ، اچھی طبیعت رکھنے والے لوگ،
جس گوشت کو اپنے لیے پسند کریں وہ حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سلیم الطبع ہو، نفیس طبیعت کا مالک ہو، گندی طبیعت کا مالک نہ ہو، اس کی طبیعت خراب نہ ہو، اس کی طبیعت بیمار نہ ہو۔ کچھ لوگوں کی عقلیں بیمار ہو جاتی ہیں، ان کا شعور، ان کا فہم، ان کی نفاست ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جن کے اندر نفاست اور ذوق بیدار ہو اور وہ کسی گوشت کو پسند کریں تو وہ کہلائے گا الطیبات، پاک چیزیں ہوں، پاکیزہ چیزیں ہوں کہ جن کو کھانا ناگوار نہ ہو۔ اب یہاں اس پہلو کو میں مزید واضح کرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث پاک کے ذریعے الطیبات کو متعین فرما دیا کہ الطیبات کے اندر کیا کیا آئے گا۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کی ہے، کتاب الصید والذبائح جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 147 ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر وہ درندہ جس کے منہ کے اندر داڑھ ہو اور ہر پنجے سے پکڑ کر کھانے والا پرندہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حرام قرار دیا۔ تو اس حدیث پاک سے آپ الطیبات کا معنی متعین کر سکتے ہیں۔ سادہ سی بات ہے، وہ جانور جو چیرنے پھاڑنے والے ہوں، وہ جانور جن کے اندر درندگی پائی جاتی ہو، وہ جانور جن کی خوراک دوسرے جانوروں کا گوشت ہو، یعنی وہ جانور جو اپنا پیٹ بھرتے ہیں چارے سے نہیں، گھاس پھوس سے نہیں، بلکہ وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں جانوروں کا گوشت کھا کر۔ تو جو گوشت خور جانور ہیں، جو چیرنے پھاڑنے والے جانور ہیں، جو دوسرے جانوروں کے اوپر جھپٹتے ہیں اور اپنے پنجے کے ساتھ وہ چیر پھاڑ کر گوشت کو کھاتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمام پرندے اور وہ تمام جانور وہ حرام ہیں۔ تو اس کے سوا جتنے بھی پرندے ہیں اور اس کے سوا جتنے بھی جانور ہیں وہ حلال ہیں۔ اب یہاں ایک بڑی خاص اور اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے الطیبات کا لفظ ارشاد فرما کر یہ بات بھی واضح کر دی کہ کسی بھی چیز کے حلال ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی حرمت بیان نہیں کی گئی، اس کا حرام ہونا بیان نہیں کیا گیا۔ یعنی قیامت تک کے لیے وہ تمام جانور، وہ تمام پرندے جن کا حرام ہونا قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں نہیں آیا، قیاس میں نہیں آیا، اجماع میں نہیں آیا، وہ تمام قسم کے جانور اور وہ تمام قسم کے پرندے حلال ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ حلال چیزوں کی فہرست یا لسٹ نہیں بنائی جا سکتی۔ حلال چیزیں بہت سی ہیں، تو بہت سی چیزوں کو بیان کرنا تو خلاف عقل ہے۔ بہت سی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک قانون، ایک لفظ دے دیا، الطیبات، کہ دنیا کے اندر تمام تر چیزیں حلال ہی ہیں، پاکیزہ ہی ہیں، ما سوائے ان کے جن کا حرام ہونا بیان نہیں کیا گیا۔ تو یہ بات آپ سب حضرات نے پلے سے باندھ لی ہوگی کہ حلال چیزوں کی تفصیل بیان نہیں کی گئی، حرام کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ حرام کو سمجھ لو، حرام کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک اور سوال کا بھی جواب دیا۔ سوال یہ تھا، صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا۔ ان صحابہ اکرام کے نام حضرت عدی بن حاتم اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ کتے اور باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے کتے کا شکار حلال ہے، باز کا شکار حلال ہے؟ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَمَا عَلَّمْتُمْ، اور سکھایا ہے تم نے جنہیں، من الجوارح مکلبین، شکاری جانوروں سے شکار پکڑنے کی تعلیم دیتے ہوئے، یعنی جن جانوروں کو تم نے شکاری جانوروں سے شکار کرنے کی تعلیم دی ہے، ان جانوروں کا شکار تمہارے لیے حلال ہے۔
اللہ پاک نے ایک اور قید ذکر کی، ایک اور پابندی ذکر کی، فرمایا تُعَلِّمُونَهُم مِّمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، تم سکھاتے ہو انہیں، ان شکاری جانوروں کو سکھاتے ہو تم انہیں وہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا، جو اللہ نے تمہیں سکھایا وہ تم ان شکاری جانوروں کو سکھاتے ہو۔ اب اس سکھانے سے کیا مراد ہے؟ اس سکھانے سے مراد یہ ہے کہ تم نے انہیں اس قدر تعلیم دے دی ہے، اس قدر انہیں تم نے سکھا دیا ہے، انہیں سدھا دیا ہے کہ تم انہیں چھوڑتے ہو شکار پر تو وہ شکار کے لیے جاتے ہیں، تم انہیں واپس بلاتے ہو تو وہ تمہارے واپس بلانے پر واپس آ جاتے ہیں، تم انہیں شکار پکڑنے کا آرڈر دیتے ہو تو وہ تمہارے آرڈر کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جسے پکڑے رکھیں تمہارے لیے، یعنی ان تمہارے سکھائے ہوئے جانوروں نے شکار کو تمہارے لیے پکڑا، اپنے لیے نہیں پکڑا، یعنی وہ شکاری جانور جو کہ خود حرام ہیں، مثلا کتا حرام جانور ہے، باز حرام پرندہ ہے، شاہین یا شکرا حرام پرندے ہیں، ان کا اپنا گوشت تمہارے لیے حرام ہے، مگر جب تم نے انہیں شکار کے مقصد کے لیے استعمال کیا اور تم نے انہیں شکار کے لیے بھیجا، تمہارا بھیجا ہوا کتا جو کہ شکاری کتا تھا، تمہارا سکھایا ہوا کتا تھا، تم نے اسے بھیجا اور اس شکاری کتے نے اس شکار میں سے جو اس نے شکار کیا، کسی جانور کو تمہارے لیے وہ پکڑ کے لے آیا، مگر اس نے اس میں سے خود کچھ بھی نہیں کھایا، تو جب اس نے خود کچھ بھی نہیں کھایا اور تمہارے لیے وہ پکڑ کے لے آیا تو وہ تمہارے لیے حلال ہوگا، اس میں سے کھاؤ۔ شاہین کسی پرندے کے اوپر جھپٹا اور اس پرندے کو وہ پکڑ کے لے آیا اور وہ پرندہ حلال تھا، اگرچہ اس پرندے کو پکڑ کر تمہارے لیے وہ تمہارا سکھایا ہوا شاہین لے کر آیا ہے یا باز لے کر آیا ہے اور اس نے اس میں سے خود کچھ بھی نہیں کھایا، تمہارے لیے لے کر آیا ہے، تو وہ پرندہ جو کہ از خود حلال تھا اور تم نے حرام جانور سے، شکاری جانور سے یا شکاری پرندے سے تم نے اس کا شکار کیا اور وہ تمہارے لیے اسے پکڑ کے لایا تو اسے کھانا تمہارے لیے حلال ہوگا۔ اللہ پاک نے اس کے بعد ایک اور شرط ذکر کی وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور لیا کرو اللہ کا نام اس جانور پر۔ یہاں آپ دو باتیں سمجھ لیں، اگر کسی شکاری جانور کو، شکاری پرندے کو شکار کرنے کے لیے روانہ کیا گیا تو روانہ کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ شرط ہے، جان بوجھ کر اسے یہ بھولنا نہیں چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جب بھی شکاری پرندے کو، شکاری جانور کو شکار کے لیے روانہ کرے، شکار کے لیے بھیجے، تو وہ بھیجتے وقت یہ پڑھ دے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ مثل تکبیر ہو جائے گا۔ اب وہ شکاری جانور یا شکاری پرندہ شکار کر کے لایا اور شکار کر کے جب وہ لے کر آیا تو وہ شکار مر چکا تھا، وہ پرندہ جسے وہ شکار کر کے لایا وہ مر چکا تھا، تو تب بھی وہ حلال ہوگا۔ حلال کیوں ہوگا؟ کیونکہ شکاری جانور یا پرندے کو روانہ کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیا گیا تھا، لہذا وہ حلال ہوگا۔ اگر مرا ہوا بھی لے کر آیا تو وہ حلال ہوگا، بشرطے کہ اس نے اس میں سے خود کچھ کھایا نہ ہو۔ اسی کے ساتھ یہ اصول بھی سمجھیے گا کہ وہ شکاری جانور یا شکاری پرندہ وہ کسی مسلمان کا ہونا چاہیے، کسی کافر کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر شکاری جانور یا پرندہ جب شکار کر کے لایا تو وہ شکار زندہ تھا، وہ جس پرندے کو شکار کر کے لایا یا جس جانور کو شکار کر کے لایا وہ ابھی زندہ تھا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اس کو پھر ذبح کیا جائے گا چھری کے ساتھ، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے گا۔ اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر کسی جانور یا پرندے کو روانہ کیا گیا مگر وہ سکھایا ہوا نہ ہو، سکھایا ہوا جانور نہ ہو، تو پھر اس کا شکار حرام ہوگا۔ اور اسی طرح اگر دو جانور روانہ کیے گئے، ایک سکھایا ہوا ہو اور ایک سکھایا ہوا نہ ہو، اور وہ دونوں مل کر شکار کریں، تو اس صورت میں بھی شکار حرام ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین
ہمیں اپنی آیتوں کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 کے ساتھ ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم